کچھ ایسی عادات جو بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہمارے لیے پرسکون زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج میں بھی آپ لوگوں سے کچھ ایسی عادات شیئر کروں گی جو یقیناً آپ سب کے لیے بہت ہی یوزفل ہوں گی۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے میری ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ میں مسز خٹک کا پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ امید کرتی ہوں میری تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ تو میری بہنیں، عورت نہ صرف اپنے گھر کی ہوم منسٹر ہوتی ہے بلکہ خاص کر اپنے کچن کی ملکہ کہلاتی ہے۔ کچن ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کا کافی ٹائم گزرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی کچن سے بہت پیار ہے کیونکہ میرا بھی آدھے سے زیادہ دن کچن میں ہی گزرتا ہے۔ مگر اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہ ہم خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بچت بھی کیا کریں جو کہ ہمارے ضرورت کے وقت کام آئے۔ لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بچت کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل اور شاید بہت مشکل ضرور ہے۔ تو اس کا میں نے بہت ہی بہترین حل نکالا۔ پہلے میں کیا کرتی تھی کہ راشن اکٹھا CSD سے لانے کے بعد گھر کا کرایہ، بچوں کی فیسیں اور تمام بلز الگ کر کے گھر کے لیے جو روزانہ کا خرچہ ہوتا تھا وہ بھی الگ کر لیتی تھی، جیسے کہ دودھ لانا، سبزی لانا، بچوں کو پاکٹ منی دینا، دہی لانا وغیرہ۔ تو ان کے لیے میں کچھ رقم الگ کر لیتی تھی اور پھر انہیں 30 دن پر ڈیوائیڈ کر کے روزانہ کا خرچہ الگ کر لیتی۔ تو اسے خرچ کرنے میں کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ اسے کہاں خرچ کیا، کدھر گیا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے 5 دن کا بجٹ بنایا۔ تو یوں پھر میں 5 دن کا خرچہ اکٹھا ایک سائڈ پہ رکھ لیتی اور بازار جا کر آلو، پیاز، ٹماٹر، سبز مرچ، دھنیا اور انڈے وغیرہ لا کر سیو کر لیتی۔ یوں بار بار مارکیٹ بھی نہیں جانا پڑتا اور کوئی فضول خرچہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ سبزی مجھے اپنے گھر کے پاس ہی تازہ مل جاتی ہے، تو اس لیے سبزی میں روزانہ کی بیس پہ لے لیتی۔ تو پھر ان 5 دنوں میں کبھی کوئی سبزی بنا لیتی تو کبھی کوئی دال۔ ہر مہینے میں ایک بار جا کر چنا دال، سفید چنا، ماش کی دال اور لوبیا ضرور لاتی ہوں۔ یہ تمام لا کر میں گھر میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ میرے گھر والے زیادہ تر سبزیاں اور دالیں ہی کھاتے ہیں۔ چکن یا میٹ ہم اپنے گھر میں بہت کم بناتے ہیں، لیکن کبھی ان 5 دنوں میں بنانا ہو تو میں منگوا لیتی ہوں۔ یوں جب 5 دن کا بجٹ بناتی ہوں تو مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور ٹینشن جو کہ ہم خواتین کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے، اس سے بھی ٹینشن فری ہو جاتی ہوں۔ اور یوں 5 دن کے بعد جو رقم میرے پاس بچ جاتی ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم، وہ ایک سائڈ پر کر لیتی ہوں۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی رقم ہوتی ہے مگر کسی نہ کسی کام آ ہی جاتی ہے، جیسا کہ بچوں نے اسکول کے لیے کوئی کاپی لینی ہو یا پھر پین وغیرہ لینے ہوں، تو یوں یہ چھوٹے چھوٹے اخراجات اسی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری میں آپ لوگوں سے ایک اور اپنی عادت شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے اگر آپ اس پر فوکس کریں تو، اور وہ ہے بجلی کے بل کے بارے میں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بجلی کا بل گرمیوں میں بہت زیادہ آتا ہے، تو میں بھی ہر مہینے تمام بلز کے لیے جیسے کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، انٹرنیٹ کا بل وغیرہ، اس کے لیے 12 سے 13 ہزار الگ کرتی ہوں کیونکہ یہ تو ہمیں ہر حال میں پے کرنے ہی ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو گرمیوں میں ہمارا بجلی کا بل تقریباً 10 سے 12 ہزار لازمی آتا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ آ سکتا ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ گرمیوں میں گیس کا بل بہت ہی کم آتا ہے۔ تو میری عادت ہے کہ جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اور بجلی کا بل کم آنا شروع ہو جاتا ہے، سردیوں میں گیس کا بل زیادہ سے زیادہ تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا 2 سے 3 ہزار ہی آتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا۔ اور اب یہ سردیوں کے جو تقریباً 3 سے 4 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے گیس کا بل، نیٹ کا بل اور بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد جو بقایا رقم باقی بچتی ہے اسے میں محفوظ کر لیتی ہوں۔ حالانکہ رقم کو خرچ کرنے کے لیے بہت سی جگہ بنی ہوتی ہیں لیکن کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ گرمیوں اور سردیوں میں تنخواہیں تو ہمیں وہی ملتی ہیں جو ملنی ہوتی ہیں، تو پھر بس اپنی سمجھداری سے یہ سب کچھ مینج کرنا پڑتا ہے اور یوں وہ محفوظ کی گئی رقم گرمیوں کے بل میں استعمال ہو جاتی ہے اور ہمیں ایکسٹرا ٹینشن بھی نہیں لینی پڑتی۔ میری بہنوں سردیاں تو جا رہی ہیں لیکن میں نے سوچا کہ چلو آپ بہنوں سے میں اپنی یہ بات شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے کسی بہن کو میری اس بات سے فائدہ ہو جائے۔
इसी तरह कुर्बानी के लिए भी मैंने एक प्लान बनाया होता है। हर महीने में 3000 अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जब कुर्बानी का मौसम आता है तो वो ऐसा सीज़न होता है कि गर्मियों के कपड़े भी लेने होते हैं, ईद भी होती है, आना जाना भी होता है, तो फिर ये सब कुछ इकट्ठे मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है। तो उसके लिए मैंने हमेशा से पहले से प्लान किया होता है कि हर महीने में जैसे ही पे मिलती है मैं 3000 अलग कर लेती हूँ, जो कि साल के तकरीबन 36,000 बन जाते हैं। तो इसमें कुर्बानी आराम से हो जाती है। तो मेरी बहनों, ये मेरी कुछ हैबिट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अच्छी सी राय भी ज़रूर दिया करें जो कि मेरे लिए हौसले का बाइस बने। तो एक खूबसूरत दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।